السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو جس عظیم شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ سنی حملی طریقے کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش شب اول رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی تاریخی شہر میدان کے قریبی شہر مغربی گیلان یا اس کے قریب عراقی گاؤں بشتیر میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی کتب نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے جا ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث اعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ تمام علماء اولیاء اس بات پر متفق ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامات بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی۔ بچپن میں عام طور پر بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو لہب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی، جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے 1095 میں بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے استاد میسر آئے۔ آپ کے نانا حضرت سید عبداللہ سومئی زندہ تھے، انہوں نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آپ بچوں کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو آواز آتی، اے مبارک ہماری طرف آ۔ میں آواز سن کر ڈرتا اور دوڑ کر سیدھا اپنی والدہ کی گود میں آ جاتا۔ آپ کے آغاز تعلیم کا تو صحیح طور پر معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ محمد بن قائدوانی کا بیان ہے کہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے امر کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا سچ پر، اور فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ بچپنے میں نہ جوانی میں۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ مجھے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا، اور میں ایک بیل کے پیچھے کھڑا ہو کر عام کسانوں کی طرح ہل چلانے لگا۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس بیل نے مجھ سے کلام کیا کہ تم کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ فرماتے ہیں میں خوف کی حالت میں گھر آیا اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو میں نے حاجیوں کو میدان عرفات میں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے آگے سے تمام حجابات ہٹا دیے۔ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بغداد شریف جا کر علماء کرام سے علم مشائخ طریقت سے طریقت کا فیض حاصل کروں۔ والدہ محترمہ کو میں نے دونوں واقعات کے بارے میں عرض کیا۔ فرماتے ہیں اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت اور ریاضت کی۔ 1127 عیسوی میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشربہ اسلام ہوئے۔ اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لیے دور دراز وفود کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی نے تبلیغ اسلام کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور برصغیر تک
تشریف لے گئے اور ملتان میں بھی قیام پذیر ہوئے۔ شیخ عبد القادر نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ ان کے نام یہ ہیں: سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ، سیدہ بی بی صادقہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ شیخ سیف الدین عبد الوہاب، شیخ تاج الدین عبد الرزاق، شیخ شرف الدین عیسیٰ، شیخ ابو اسحاق ابراہیم، شیخ ابو بکر عبد العزیز، شیخ ابو زکریا یحییٰ، شیخ عبد الجبار، شیخ ابو نصر موسیٰ، شیخ ابو فضل محمد، شیخ عبداللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون ہیں؟ فرمایا اس زمانے کا قطب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں وصل کرے گا، اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سالک السالکین میں ہے کہ جب سیدنا عبد القادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقام و محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ بے شک خالق کائنات اللہ رب العالمین نے انس و جن کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف وقتوں اور خطوں میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی رسول اللہ تعالیٰ کی علیحدہ علیحدہ صفتوں کے مظہر بن کر آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کل صفات ہی نہیں بلکہ ذات کا بھی مظہر بنا کر اپنے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو مظہر ذات کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہ رہی۔ باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، تو رشد و ہدایت اور احیاء دین و ملت کے لیے مظہر ذات خدا محبوب رب العالمین نے غیبی خبر دی کہ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد پیدا ہوگا۔ نیز فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے دین کے محافظت کرتے رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ علماء دین بارش نبوت کا طلاب ہے۔ نیز فرمایا کہ 40 ابدال کی برکت سے بارش اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی اور انہی کے طفیل اہل شام سے عذاب دور رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی زندگی کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ نیز فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ 300 اولیاء حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر رہیں گے اور 40 حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں گے اور 5 وہ رہیں گے جن کا قلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہوگا اور 3 حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب پر اور 1 حضرت اسرافیل کے قلب پر رہے گا۔ جب اس ایک کا انتقال ہوگا تو ان 3 میں سے کوئی قائم ہوگا اور ان 3 کی کمی 5 میں سے اور 5 کی کمی 7 میں سے اور 7 کی کمی 40 میں سے اور 40 کی کمی 7 میں سے اور 7 کی کمی 40 میں سے اور 40 کی کمی 300 سے اور 300 کی کمی عالم مسلمانوں سے پوری کر دی جاتی ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت دینے والا سید الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمانے والے اور اولیاء علماء اس کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ملت مصطوفیہ کے سامنے علماء و مشائخ نے ایک خوبصورت اور زیر اصول یہ پیش کر دیا ہے: بارگاہ ربوبیت تک رسائی آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور بارگاہ سرور کائنات تک رسائی اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ ان اولیاء اللہ کے صف اول میں صحابہ کرام اور اہل بیت شامل ہیں۔ اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ علم و فضل، کشف و کرامات، مجاہدات و تصفرات اور حسب و نسب کے بعد خصوصیات کی وجہ سے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی جماعت سے جو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ یہ واضح رہے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو جب ہم ولیوں کا تاجدار کہتے ہیں تو یہاں ولیوں کے عموم میں صحابہ کی جماعت کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جن خوش نصیب بندوں کو مقام و ولایت عطا فرماتا ہے ان کی ولایت کو کبھی زائل نہیں فرماتا۔
آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں دن بھر میں کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے بعد 29 شعبان کو چاند کی رویت نہ ہو سکی تو لوگ تردد میں تھے، لیکن حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ کے پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جو ہی رمضان شریف کا مبارک مہینہ آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطن دودھ نہیں پیتے تھے۔ وہاں کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، یعنی رمضان شریف کے پورے مہینے میں آپ روزے میں رہتے تھے، جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے تھے۔ ابتدا ہی سے خالق کائنات اللہ رب العزت کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھی، پھر کیوں کوئی آپ کے مرتبہ فلک کو چھو سکتا یا اس کا اندازہ کر سکے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم اپنے لڑکپن کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا تو غیب سے آواز آیا کرتی تھی کہ لہو لعب سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے آس پاس جو نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والا نہ دکھائی دیتا تھا، جس سے مجھے وحشت سی معلوم ہوتی تھی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جاتا تھا۔ اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں۔ اگر مجھ کو کبھی نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے خبردار کر دیتی ہے کہ تم اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ تم سویا کرو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا کہ ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچ لی۔ فوراً اس نے کلام کیا کہ اے عبد القادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور دل کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ مشہور روایت ہے کہ جب سیدنا سرکار غوث اعظم کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو رسم و رواج اسلامی کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح، جن کا لقب جنگی دوست ہے کیونکہ آپ جنگ کے دوست رکھتے تھے، ریاض الحیات میں اس لقب کی تشریح یہ بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو تزکیہ نفس کا مداد سمجھتے تھے۔ وہ آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے اور استاد کے سامنے آپ دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی پڑھ ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہے جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 سپارے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے تھے۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ حضور غوث اعظم آج سے کئی صدیوں قبل ہی اس حقیقت کو منوعاً سچ ثابت کر چکے ہیں کہ دوران حمل ماں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوتی ہے اور پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر دونوں ہی صورتوں میں شکم مادر میں رہنے والے بچے پر ضرور پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور آج چاند کو چھو لینے اور اس پر چہل قدمی کرنے کے دعوے دار 21ویں صدی کی جدید سائنسی دنیا کے یورپ اور امریکہ کے سائنسدان اپنی تحقیقوں سے یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ سائنس نے ایک نئی تحقیق کر لی ہے کہ دوران حمل ماں جو کچھ بھی منفی یا مثبت سوچ رکھتی ہے اس کا اثر آئندہ آنے والے بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ بات سائنس نے آج دریافت کی ہے، جبکہ حضور غوث اعظم نے صدیوں قبل اس کا عملی ثبوت دنیا کے سامنے خود پیش کر دیا تھا۔ اس سے ہم امت مسلمہ کو فخر ہونا چاہیے کہ موجودہ دنیا کی کوئی ترقی قرآن و سنت اور تعلیمات اسلامی کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اور یوں آپ نے اپنے وطن جلان ہی میں باضابطہ طور پر قرآن کریم ختم کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھ ڈالی تھی۔ حضرت غوث اعظم نے حضرت شیخ حماد بن مسلم سے ہی قرآن مجید حفظ کیا اور برسوں خدمت حمادیہ میں رہ کر آپ فیض و برکات حاصل فرماتے رہے۔ سرکار غوث اعظم نے 528 سن ہجری میں درسگاہ کی تعمیر جدید سے فراغت پائی اور مختلف اطراف کے لوگ آپ سے شرف حاصل کر کے علوم دینیہ سے مالا مال ہونے لگے۔ آپ کی بزرگی و ولادیت اس قدر مشہور اور مسلم ثبوت ہے کہ آپ کے غوث اعظم ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ حضرت کے سوانح نگار فرماتے ہیں کہ کسی ولی کی کرامتیں اس قدر تواتر اور تفصیل کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچتی ہے کہ جس قدر حضرت غوث ثقلین کی کرامتیں تواتر سے منقول ہے۔ خلق خدا میں آپ کی مقبولیت ایسی رہی ہے کہ اکبر و اصاغر سب ہی عالم استجاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
سیدنا غوث اعظم کے سوانح حالات رقم کرنے والے تمام مصنفین و تذکرہ نگار کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرا نے ایک مرتبہ بہت بڑی مجلس میں دوران وقت اپنی غوثیت کبریٰ کی شان کا اس طرح اظہار فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو مجلس میں موجود تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے اولیاء نے کشف کے ذریعے آپ کے اعلان کو سنا اور اپنے اپنے مقام پر اپنی گردنیں خم کر دی۔ حضرت خواجہ شیخ محی الدین اجمیری نے گردن خم کرتے ہوئے کہا کہ آقا آپ کا قدم میری گردن پر بھی اور میرے سر پر بھی۔ اور اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال 1167 کو ہفتے کی شب 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔